اندھیروں میں چھپی روشنی سب سے زیادہ چبھتی۔ ایک دکان لندن کے دل میں شیشے کی دیواروں سے سجی ہوئی، اندر روشنیاں اسی طرح بکھری ہوئی تھی جیسے ستارے زمین پر اتر آئے ہوں۔ لوگ گزرتے تو رک جاتے، اندر جھانکتے اور پھر اپنے آپ کو اس چمک کے سحر میں کھو دیتے، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ روشنی، یہ چمک دمک حقیقت کا پردہ نہیں، فریب کا جادو ہے۔ وہ شخص جس نے یہ جادو تخلیق کیا خود کو زیورات کی دنیا کا نجات دہندہ کہتا تھا۔ وہ بولتا تو آواز میں ایسا یقین ہوتا جیسے وہ ہر سوال کا جواب اپنے پاس رکھتا ہو۔ وہ ہنستا تو سامنے والے کو لگتا کہ اس کا اعتماد متزلزل نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا نام تھا واشی ڈومینگیز، ایک ایسا نام جو دولت مندوں کے محفلوں میں سرگوشی کی طرح پھیلتا رہا۔ اس کے گرد خوابوں کا حصار بننا گیا تھا اور لوگ اس حصار میں قدم رکھنے کے لیے اپنی جیبیں خالی کر بیٹھے۔ اس نے کہا کہ وہ زیورات کا کاروبار بدل دے گا۔ اس نے کہا کہ وہ لوگوں کو ایسا تجربہ دے گا جو انہوں نے کبھی نہیں دیکھا، ایک ایسی دکان جہاں گاہک صرف زیور خریدنے نہ آئے بلکہ اپنی آنکھوں کے سامنے ایسے بنتے دیکھے۔ کاریگر، اوزار، ہیرے، سب کچھ آپ کے سامنے، اور سرمایہ کاروں کے لیے یہ خواب سونے پر سہاگا تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ کاروبار صرف کامیاب نہیں بلکہ ناقابل شکست ہے، لیکن اس خواب کی بنیاد کھوکھلی تھی۔ دکان کے اندر جو لوگ بیٹھے تھے وہ کاریگر نہیں تھے، وہ عام ملازمین تھے جنہیں واشی نے حکم دیا تھا کہ جب بھی کوئی سرمایہ کار اندر آئے تو زیور بنانے کا ڈرامہ کرے، اوزار ہاتھ میں پکڑے، ہیرے کو تراشنے کا تاثر دے، چاہے انہیں یہ تک معلوم نہ ہو کہ ہیرا کس طرح کاٹتے ہیں۔ یہ سب محض ایک سٹیج تھا اور واشی اس سٹیج کا ڈائریکٹر تھا۔ باہر سے دیکھنے والے سرمایہ کاروں کو لگتا تھا کہ کاروبار عروج پر ہے، دکان میں رش ہے، گاہک خریداری کر رہے ہیں اور کاریگر پسینہ بہا رہے ہیں، لیکن اندر کے ملازمین جانتے تھے کہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ دن بھر میں صرف 2 یا 3 گاہک آتے اور باقی سب کچھ صرف ایک کھیل تھا، واشی کے حکم پر بنائی گئی ایک کہانی جس کا مقصد یہ تھا کہ مزید سرمایہ آ سکے۔ واشی نے اپنی شخصیت کو اس کہانی کا سب سے بڑا ہتھیار بنایا۔ وہ جہاں جاتا سب کو اپنے سحر میں جگڑ لیتا، ٹی وی کے اسٹوڈیوز میں بیٹھا تو میزبانوں کو حیرت میں ڈال دیتا۔ کرسٹل کا ایک انڈا اٹھا کر کہا کہ اس کی قیمت 5 ملین پاؤنڈ ہے اور یہ انڈا وہ ایک ارب پتی کو بیچنے والا ہے۔ اس لمحے لاکھوں لوگوں نے اس پر یقین کیا، کیونکہ جب چمک سامنے ہو تو شک کرنا آسان نہیں ہوتا۔ سرمایہ کاروں کے لیے وہ محض ایک تاجر نہیں تھا، وہ خواب بیچنے والا تھا۔ مائیکل موزینسکی نے کہا تھا کہ یہ تو گریٹ ٹرین رابری سے بڑا سکینڈل ہے، کیونکہ اس شخص نے صرف پسینہ نہیں لوٹا بلکہ اعتماد چرا لیا۔ مارک شنیڈر، کلایو شیلی، جان کارڈویل، یہ سب لوگ جو اپنے تجربے اور عقل پر فخر کرتے تھے اس کے جال میں پھنس گئے، کیونکہ واشی کے پاس صرف باتیں نہیں تھی، اس کے پاس کاغذ بھی تھے، منصوبے بھی تھے، اکاؤنٹس بھی تھے، سب کچھ اتنا حقیقت نما کہ جھوٹ کو پہچاننا ناممکن لگے۔ وقت گزرتا گیا، دکانیں بڑھتی گئی، لندن، برمنگھم، مانچسٹر، جہاں بھی وہ گیا وہاں کے لوگ اس کے جادو کا شکار ہوئے، اور پھر 2021 میں اس نے کاؤنٹ گارڈن میں ایک شاندار فلیگ شپ سٹور کھولا۔ اندر 8,000 پاؤنڈ کا صوفہ رکھا گیا، بڑی بڑی اسکرینیں لگائی، سب کچھ بتا رہا تھا کہ یہ شخص دولت اور کامیابی کا دوسرا نام ہے، لیکن حقیقت اب بھی وہی تھی، 2 یا 3 گاہک دن بھر میں اور باقی سب ڈرامہ۔ ملازمین کے دلوں میں خدشات بڑھنے لگے، وہ جانتے تھے کہ یہ کیل زیادہ دیر نہیں چل سکتا، لیکن وہ بھی پھنسے ہوئے تھے، کچھ نوکری کے خوف سے خاموش تھے، کچھ خواب دیکھ رہے تھے کہ شاید واقعی یہ سب کامیاب ہو جائے گے، مگر اندر ہی اندر وہ سب جانتے تھے کہ یہ بلبلہ ایک دن پھٹنے والا ہے۔ اور وہ دن آیا، 2023 کا سال، قرض کا بوجھ 170 ملین پاؤنڈ تک جا پہنچا۔ رپورٹیں کہتی تھی کہ کمپنی کے پاس 157 ملین پاؤنڈ مالیت کے ہیرے ہیں، لیکن جب ماہرین نے ان کا جائزہ لیا تو حقیقت سامنے آئی، یہ سب صرف 1 لاکھ پاؤنڈ کے تھے۔ فرق اتنا شدید تھا کہ سرمایہ کاروں کی زمین ہل گئی۔ سوال یہ نہیں تھا کہ ہیرے کہاں گئی، سوال یہ تھا کہ حقیقت کہاں گئی، اور سب سے بڑھ کر واشی کہاں گیا، کیونکہ جس دن عدالت نے کمپنی کو بند کرنے کا حکم دیا اسی دن وہ لندن چھوڑ کر دبئی جا چکا تھا، ایک ایسا غائب ہونا جس نے سب کو حیران کر دیا۔ اب باقی رہ گئی سرمایہ کار اپنی زندگیاں برباد دیکھتے ہوئے، باقی رہ گئی ملازمین جو جانتے تھے کہ وہ کھیل کا حصہ تھے، باقی رہ گئی نظام جو خاموش تھا۔
पुलिस ने कुछ न किया, फ्रॉड ऑफिस ने हाथ जोड़ लिए, जैसे सब ने तय कर लिया हो कि ये कहानी बगैर जवाब के ख़त्म होगी। लेकिन हकीकत ये है कि ये कहानी ख़त्म नहीं होती। ये कहानी आज भी हमारे इर्द गिर्द है, क्योंकि हर वो ख्वाब जो ज़्यादा चमकता है, इसके पीछे अंधेरा छुपा हो सकता है। वाशी डोमिंगेज का फरेब एक आईना है। ये हमें दिखाता है कि ताकतवर भी धोखा खा सकते हैं और निज़ाम भी अंधा हो सकता है। कहानी महज एक फ्रॉड की नहीं, ये कहानी इत्मीनान के टूटने की है। ये इस सवाल की है, जब बड़े दिमाग, बड़े शख्सियात और बड़े इदारे एक शख्स के शहर में गिरफ्तार हो सकते हैं, तो आम इंसान का क्या होगा? सामने सिर्फ एक हकीकत बचती है, हर चमक सच नहीं होती, हर ख्वाब हकीकत नहीं होता और हर मुस्कुराहट इत्मीनान की अलामत नहीं होती। तो सवाल ये बनता है, क्या कसूर सिर्फ वाशी का था या कसूर हमारा भी है, जो रोशनी देखकर अंधेरों को भूल जाते हैं? जब अगली बार आपके सामने कोई चमकता हीरा रखे तो सोचेगा, क्या ये रोशनी है या एक और फरेब? नाजरीन, कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है? कमेंट्स में अपना कीमती राय ज़रूर दें। वीडियो को लाइक करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मज़ीद ऐसी वीडियोस आपको बर वक्त मिल सके।